ملکی فوجی تاریخ میں نیا باب رقم ہوا۔ مارکہ حق اور بنیان مرصوص میں ہر پاکستانی کا جذبہ قابل تعریف رہا۔ کوئی بھی دشمن پاکستان کی مسلح افواج کے عزم کو ختم نہیں کر سکتا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دشمن کو دو ٹوک پیغام، کہا شہریوں جوانوں کی بہادری اور قربانیاں پاکستان کی سلامتی کی بنیاد ہیں۔ پوری قوم مسلح افواج کے ساتھ ہے اور بھرپور یکجہتی کا اظہار کرتی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کمبائنڈ ملٹری ہسپتال راولپنڈی کا دورہ، آپریشن بنیان مرصوص اور مارکہ حق میں زخمی ہونے والوں کی عیادت۔ آرمی چیف نے فردن زخمیوں سے ملاقات کی، جوانوں کی غیر معمولی بہادری ثابت قدمی کی تعریف کی۔ آپریشن بنیان مرصوص کی شاندار کامیابی، وزیر اعظم کا ہر سال 10 مئی کو یوم مارکہ حق منانے کا اعلان، کہا یوم مارکہ حق ہر سال جوش و خروش اور ملی وحدت کے جذبے سے منایا جائے گا۔ 16 مئی جمعے کو خصوصی نوافل ادا کیے جائیں گے۔ شہداء کے ورثاء کو 1 کروڑ، زخمیوں کو 10 سے 20 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ مسلح افواج کے شہداء کے ورثاء کو رینک کے حساب سے 1 کروڑ سے زائد رقم دی جائے گی۔ پاک افواج کے ہر شہید کی ایک بیٹی کی شادی کے لیے 10 لاکھ روپے کی میرج گرانٹ دی جائے گی۔ ورثاء کو گھر کی سہولت کے لیے رینک کے حساب سے 2 سے 4 کروڑ تک دیے جائیں گے۔ افواج پاکستان کے زخمیوں کو 20 سے 50 لاکھ روپے فی کس دیے جائیں گے۔ بھارتی حملے میں متاثرہ مکانوں اور شہید مساجد کی تعمیر وفاقی حکومت کرے گی۔ میں نے پاک بھارت جوہری تصادم رکوا دیا، دونوں سے کہا جنگ روکو، تجارت کرو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کا فارمولہ بتا دیا۔ واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو میں بتایا کہ تنازع بدترین ایٹمی جنگ میں بدل سکتا تھا، لاکھوں افراد اس میں مارے جاتے۔ دونوں ملکوں سے کہا جنگ نہ روکی تو امریکہ تجارت روک دے گا۔ پاکستان اور بھارت کی غیر متزلزل، طاقتور اور ذہین قیادت حالات کی سنگینی کا ادراک رکھتی ہے۔ دونوں ملکوں نے جنگ روکنے پر آمادگی ظاہر کی۔ امریکی صدر نے پاکستان سے تجارت کا اعلان کرتے ہوئے کہا جلد پاکستان کے ساتھ تجارت پر بات چیت کریں گے۔ پاکستان کا آپریشن بنیان مرصوص کی تکمیل کا اعلان، 22 اپریل سے 10 مئی تک مارکے کو مارکہ حق کا نام دیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 10 مئی کو آپریشن بنیان مرصوص کا آغاز کیا۔ بھارتی جارحیت کا جواب دے کر اپنے شہیدوں کے خون کا بدلہ لیا۔ آپریشن میں بری، فضائی، بحری اور سائبر فورسز کی مربوط کارروائی نے دشمن کو عبرتناک سبق سکھایا۔ دشمن کی وہ تنصیبات تباہ کی گئیں جو پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنانے اور دہشت گردی میں ملوث تھیں۔ بھارتی توپ خانوں مورچوں کو ایسے نشانہ بنایا کہ انہوں نے سفید جھنڈے لہرا دیے۔ پاکستان آرمی کے فتح سیریز F1 اور F2 میزائل نے دشمن کے پرخشے اڑائے۔ پی اے ایف کے جدید ہتھیاروں نے 26 اہداف کو نشانہ بنایا۔ افواج نے عوام سے کیا وعدہ پورا کیا۔ بے پایاں مدد و نصرت پر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کا سرپرست ہے، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ پاکستان کی خود مختاری کو خطرہ لاحق ہوا تو جواب فیصلہ کن ہوگا۔ مارکہ حق کی کامیابی میں پاکستانی عوام کی بھرپور حمایت شامل رہی۔ پاکستان کی بہادر قوم کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ۔ پاک افواج کا قوم سے اظہار تشکر، کہا قومی طاقت کے تمام عناصر کی بہترین ہم آہنگی کی زندہ مثال ہے۔ نوجوان سائبر محاذ کے سپاہی بن کر دشمن کے جھوٹ کا مقابلہ کرتے رہے۔ بطور سائبر اور اطلاعاتی مجاہدین نے صف اول کا کردار ادا کیا۔ پاکستانی میڈیا بنیان مرصوص کی طرح بھارتی پروپیگنڈا کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنا۔ وزیر اعظم اور کابینہ کے جرأت مندانہ اور فیصلہ کن قیادت پر خصوصی شکر گزار ہیں۔ تمام سیاسی جماعتوں کی متحدہ حمایت پر بھی اظہار تشکر۔ پاکستان کے ہاتھوں بھارت کی عبرتناک شکست، پاکستان کو آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی تصویروں سے سجا دیا گیا۔ نمائش چورنگی باغ جناح گراؤنڈ میں جلسے کا اہتمام۔ علماء کی شاندار فتح پر پوری قوم کو مبارکباد۔ مفتی تقی عثمانی نے خطاب میں کہا اللہ نے ہمیں اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن سے فتح نصیب فرمائی۔ دنیا اعتراف کر رہی ہے، پاکستانی فوج شاہینوں نے اپنی برتری کا سکہ منوایا۔ پاکستان کا ہر شہری خوشی کے جذبات سے لبریز ہے۔
ہماری افواج نے ہمیں خوشی کا دن دکھایا۔ مفتی منیب نے خطاب میں کہا، ہم اپنے شاہینوں، ان کی ماؤں اور مسلح افواج اور ہر جوان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ بھارت کا دفاعی بجٹ ہم سے زیادہ ہے، اس کے باوجود شاہینوں نے بے مثال کارنامہ انجام دیا۔ دینی قوتیں، قوم اپنی فوج کے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہیں گی۔ افواج پاکستان کی شاندار فتح پر شہر شہر ریلیاں۔ کراچی میں تاجروں نے مسلح افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے عبداللہ ہارون روڈ سے پریس کلب تک ریلی نکالی۔ شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکاء کے پاک فوج زندہ باد کے نعرے، آرمی چیف زندہ باد کے بھی نعرے۔ لاہور سمیت دیگر شہروں میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ چمن میں پاک فوج کی بے مثال بہادری کا جشن منایا گیا۔ زیارت، جوب، لورالئی، ماشکیل، خزدار، سوئی اور کوہلو میں بھی قومی پرچم اٹھائے لوگوں نے مارچ کیا۔ جیکب آباد میں طلباء اور اساتذہ نے جشن منایا۔ شکارپور، کندکوٹ اور نوشہر و فیروز میں بھی فضا پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ آذربائیجان اور لندن میں بھی لوگ پاکستانی جھنڈے لے کر سڑکوں پر نکل آئے، پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ سیز فائر کی درخواست پاکستان نے نہیں کی، جنگ بندی کی خواہش بھارت کی تھی۔ پاکستان نے کچھ جنگی صلاحیتوں کا استعمال کیا، متعدد جنگی صلاحیتیں آئندہ کے لیے محفوظ رکھی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں، تنازع کے دوران پاکستان نے ہر رد عمل ذمہ داری کے ساتھ دیا۔ آپریشن کے دوران یقینی بنایا کوئی عام شہری متاثر نہ ہو۔ 84 بھارتی ڈرونز گرائے، مزید آئیں گے تو وہ بھی گرائیں گے۔ افواج پاکستان ایل او سی پر سیز فائر کی خلاف ورزی نہیں کر رہی۔ کوئی بھارتی پائلٹ پاکستان کی حراست میں نہیں۔ مسئلہ کشمیر کے مرکزی تنازع کے حل تک پاکستان اور بھارت میں امن نہیں آ سکتا۔ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ پاکستان اور بھارت ایٹمی طاقتیں ہیں، دونوں کے درمیان جنگ حماقت ہوگی۔ پاک فضائیہ کو بھارتی فضائیہ کے مقابلے میں 6-0 سے کامیابی ملی۔ ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد نے کہا، بھارتی فضائیہ نے جارحیت کی تو اس کے طیارے مار گرائے۔ ہماری کامیابی کی اصل وجہ ایئر چیف کی ذہانت ہے۔ بھارت نے ڈرونز اور بغیر پائلٹ طیارے بھیجے، جی پی ایس جیمنگ سسٹم کے ذریعے تمام ڈرونز کو گرایا۔ ڈرون سویلینز کی جگہوں پر آتے تھے تو اسے احتیاط سے گراتے تھے۔ پاکستان کا ایئر ڈیفنس سسٹم مضبوط اور شاندار ہے۔ برہموس میزائلوں کے حملے کو بھی ایئر ڈیفنس سسٹم نے ہی ناکارہ بنایا۔ بھارت نے اپنی آبادی پر ہی میزائل گرائے۔ JF-17 طیارے پاکستان کا فخر ہیں۔ وائس ایڈمرل رب نواز نے کہا، 6 اور 7 مئی کو بھارتی جہاز رتنا گری کے قریب موجود تھا۔ سمندری حدود سے کوئی بھی بھارتی جارحیت ہوتی تو بر وقت جواب مل جاتا۔ پاک بحریہ نے ساحلی پٹی کو بھرپور طریقے سے محفوظ رکھا۔ پاکستان اور بھارت کے DGMOs کے درمیان ہاٹ لائن پر رابطہ۔ دونوں ملکوں کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے درمیان بات چیت کا پہلا راؤنڈ مکمل۔ جنگ بندی کی مزید تفصیلات پر بات کی گئی۔ بھارت کی جانب سے جھوٹے الزامات کا سلسلہ جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی میڈیا پاکستان کی جانب سے ڈرونز بھیجنے کی من گھڑت جھوٹی خبریں چلا رہا ہے۔ پاکستان کے کسی بھی ڈرون نے سرحد یا لائن آف کنٹرول پار نہیں کیا۔ بھارتی میڈیا کی خبریں ہمیشہ کی طرح جھوٹ کا پلندہ ہیں۔ پاکستان سیز فائر کی مکمل پاسداری کر رہا ہے۔ بھارتی ڈرونز LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ پرسوں صبح جو کچھ ہوا ہے دوسری قسط جو ہے پھر پہنچائیں گے، ان کو گھر پہنچا کے آئیں گے۔ پاکستان کے ساتھ پاکستان کے دوست جو ہے، پاکستان کی اپنی برادری کھڑی رہی ہے۔ اگر یہ کچھ قسم کی حرکت کریں گے تو انڈیا جو ہے پھر اکیلے ہی رہ جائے گا۔ بھارت نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی تو تنہا رہ جائے گا۔ جارحیت کی دوبارہ کوشش کی تو پرسوں کی طرح جواب ملے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا، امریکی صدر کی پاک بھارت تنازع میں مداخلت اچھی بات ہے، اس سے مسئلہ کشمیر کے حل میں مدد ملے گی۔ بھارت سے بات ہوئی تو مسئلہ کشمیر، پانی اور دہشت گردی کے نکات پر بات ہوگی۔ سب سے زیادہ دہشت گردی کے شکار ملک پر دہشت گردی کا الزام لگانا ستم ظریفی ہے۔
وزیر اعظم شہباز شریف کی حالیہ کشیدگی کے دوران یکجہتی کے اظہار پر صدر اردوان سے اظہار تشکر۔ وزیر اعظم نے ترکی کے سفیر عرفان نذیر اولو سے ملاقات میں کہا صدر اردوان نے مستقل حمایت سے ایک بار پھر پاکستانیوں کے دل جیت لیے۔ وزیر اعظم نے کہا مفاہمتی پالیسی کے تحت جنگ بندی کو قبول کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ ترک سفیر کی فوجی اور سفارتی کامیابی پر پاکستانی قوم کو مبارکباد۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا رابطہ۔ برطانوی وزیر خارجہ نے علاقائی امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق باہمی دلچسپی کے امور پر قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق ہوا۔ اسحاق ڈار کو آسٹریلیا کی وزیر خارجہ کا بھی ٹیلی فون۔ پاک بھارت جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی جنگ بندی دیر پا امن کا باعث بنے گی۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان امن و استحکام کے لیے ذمہ داری کے ساتھ کردار ادا کرتا رہے گا۔ نائب وزیر اعظم سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات ہوئی۔ برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ بھارت کو منہ توڑ جواب، مارکہ حق کامیاب، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ آپریشن بنیان مرصوص میں افواج پاکستان کی بے مثال کارکردگی پر کراچی والے خوشی سے نہال۔ ARY نیوز کے اینکر وسیم وادامی سے گفتگو میں کراچی والوں نے فوجی جوانوں کے لیے دل کھول کر رکھ دیا۔ کہا بھارتی جارحیت کا پاکستانی فوج نے بھرپور جواب دیا۔ پاک فضائیہ نے دشمن کے طیارے تباہ کیے تو پاک نیوی نے بھارتی وکرانت کو وطن عزیز کے قریب بھٹکنے نہ دیا۔ بھارت کے خلاف کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ بھارت کے خلاف تاریخی فتح پر قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پارلیمان میں موجود تمام سیاسی جماعتوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ شہداء کے لیے دعا کی گئی۔ پنجاب اسمبلی نے آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر قرارداد منظور کی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ایوان میں ارکان کے ساتھ کھڑے ہو کر پرجوش خطاب کیا۔ کہا 2 دن تک کہتے رہے کہ ایسا نہ کرو، پاکستان نے ایسا جواب دیا جو دشمن کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ کی اونچی اڑان دوران ٹریڈنگ تاریخ بن گئی۔ 100 انڈیکس میں 10,000 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔ انڈیکس 1,17,175 پوائنٹس پر ٹریڈ کرتا رہا۔ آغاز کے 10 منٹ میں ہی مارکیٹ میں تاریخی بلندی، کاروبار 1 گھنٹے کے لیے روکا گیا۔ 100 انڈیکس 10,123 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,17,297 پوائنٹس پر بند ہوا۔ ماہرین کا کہنا ہے پاک بھارت کشیدگی کم ہونے اور IMF سے قرض کی دوسری قسط کی منظوری پر مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھی۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں پاک فوج کی شاندار فتح پر مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئیں۔ سونے کی قیمت میں بھی بڑی کمی، فی تولہ سونا 10,400 روپے سستا ہو گیا۔ بھارت نے ڈرامہ بنایا، ان کی فلم انڈسٹری کا یہی کام ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے بھارت کے پاؤں اکھڑے ہوئے ہیں، ہماری افواج نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، فضائی، بری، بحری، سفارتی اور میڈیا کے محاذوں پر بھارت کو ہرایا۔ وزیر داخلہ کی راولپنڈی میں ڈرون حملے میں شہید نوجوان حیدر علی کے گھر آمد، اہل خانہ سے تعزیت کی۔ بھارتی جارحیت میں شہید ہونے والے بے گناہ شہریوں کی نماز جنازہ قصور میں ادا کر دی گئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی پاک فوج کے جوانوں اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ غائبانہ نماز جنازہ کے بعد شہداء کے اہل خانہ سے تعزیت کی گئی۔ پاکستانی قوم کی یکجہتی، ملک کی سلامتی اور امن کے لیے دعائیں بھی کی گئی۔ بھارت نے رات میں حملہ کر کے بچوں اور خواتین کو نشانہ بنایا تھا۔ پاک بھارت جنگ بندی کا اعلان کرنے والے بھارتی سیکرٹری خارجہ ہندو انتہا پسندوں کے نشانے پر، دھمکیوں اور بدسلوکی کا سامنا۔ ہندو انتہا پسندوں نے غدار قرار دے دیا، سیکرٹری خارجہ کی بیٹیوں کو بھی گالیاں دی۔ بھارتی حیدرآباد میں واقع کراچی بیکری پر BJP کے انتہا پسندوں نے دھاوا بول دیا، بیکری کا نام بدلنے کا مطالبہ۔ بیکری مالکان کا کہنا ہے
یہ نام تقسیم ہند کے وقت ان کے خاندان کی ہجرت سے جڑا ہے، ان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان کامیاب ہو گیا، مقبوضہ کشمیر کے کٹ پتلی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا اعتراف، کہا پاکستان مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر اٹھانے میں کامیاب رہا، امریکہ تنازع کشمیر حل کرنے میں دلچسپی لے رہا ہے، جنگ کے بعد ہم جہاں کھڑے ہیں سوچا نہیں تھا۔ بھارتی میڈیا نے صحافت کو شرمسار کر دیا، صحافیوں کی ناک کاٹ دی، انہوں نے جو کچھ کیا وہ پیسہ کمانے اور حکمرانوں سے قریب آنے کی دوڑ تھی۔ سینئر بھارتی صحافی نے اپنے ہی میڈیا کی کلاس لے لی۔ راجیش جوشی نے کہا یہ ایسی مثال قائم کر رہے ہیں جس پر زمانہ تھو تھو کرے گا۔ DW نے بھارتی گمراہ کن پروپیگنڈا اور فیک نیوز کو بے نقاب کر دیا۔ رپورٹ میں بتایا بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے سیالکوٹ پر حملے کی ویڈیو شیئر کی گئی جو جھوٹ پر مبنی ہے۔ ویڈیو 1 ماہ پرانی اور ممبئی میں گیس سلنڈر دھماکے کی تھی۔ بھارتی اکاؤنٹ سے DG ISPR اور امریکی صدر کی AI سے بنائی گئی ویڈیو بھی شیئر کی گئی۔ رسی جل گئی پر بل نہیں گیا، بھارتی اینکر ارنب گوسوامی سچ دکھانے والے پاکستانی ٹی وی چینل سے خوف زدہ بھی مگر اکڑ بھی ختم نہیں ہو رہی۔ ARY نیوز ارنب کے لیے ڈراؤنا خواب بن گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی لاہور CMH آمد، بھارتی جارحیت کے دوران زخمی افسروں اور جوانوں سے ملاقات کی، سرجیکل وارڈ میں زیر علاج ہر غازی سے بات چیت کی، حوصلہ بڑھایا، جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے غازیوں کی جرات اور بہادری کو شاندار خراج تحسین پیش کیا۔ کور کمانڈر لاہور نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی آمد پر شکریہ ادا کیا۔ پاک افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پشاور میں ریلی، گورنر خیبر پختونخوا نے ریلی کی قیادت کی۔ ریلی کے شرکاء نے پاک فوج کے جوانوں پر زبردست گل پاشی کی۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا پاک فوج نے بھارت کو ایسا جواب دیا کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ پاک فوج نے دنیا کو بتایا کہ پاکستان سے جو ٹکرائے گا اس کا حشر بھارت جیسا ہوگا۔ گورنر ہاؤس سندھ میں بھی آج جشن منا کر افواج پاکستان سے اظہار تشکر کیا جائے گا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں ہم پاکستان کو بچانے اور بھارت کو ذلت سے دوچار کرنے کا جشن منائیں گے۔ بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے والی افواج ہمارے سر کا تاج ہے۔ گورنر ہاؤس آنے والوں کو اپنے ہاتھ سے مٹھائی کھلاؤں گا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا پاکستانی قوم کشمیر پر کوئی سمجھوتا قبول نہیں کرے گی، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق پیش رفت ہونی چاہیے، سندھ طاس معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ اسلام آباد میں سکھ برادری کے وفد سے گفتگو میں کہا قوم عزت اور وقار کے ساتھ کھڑی ہو تو معیشت خود ٹھیک ہو جاتی ہے۔ پاکستان کی عظیم فتح پر ساری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پاک فوج کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ پاکستان کو فتح مبارک۔ پاکستان زندہ باد۔ میں پاکستان ہوں، میں پاکستان ہوں، میں زندہ باد ہوں۔ آپریشن بنیان مرصوص میں عظیم فتح پر بچوں کا بھی پاک افواج کو خراج تحسین۔ آپ بھی ابھی اپنا فون اٹھائیں اور اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کریں، پاک فوج کا شکریہ ادا کریں اپنے الفاظ میں، پیغام بھیجیں اس نمبر پر۔ میں اپنے افواج پاکستان کو سلام پیش کرتا ہوں، انہوں نے انڈیا کا غرور ہاک میں ملایا، پوری قوم اس بات پہ خوش ہے، پورا ملک اس بات سے خوش ہے۔ سیز فائر اب آپس میں بھی ہو، اپنے سارے مسائل مل جل کے ڈائلاگ کے ذریعے سے حل کرنے کی ضرورت۔ تحریک انصاف نے باضابطہ طور پر مذاکرات کی خواہش ظاہر کر دی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بھارت سے سیز فائر ہو گیا، اب آپس میں بھی سیز فائر ہو جانا چاہیے، ہمیں تمام مسائل مل کر مذاکرات سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے کہا PTI نے ذمہ دارانہ رویہ اپنایا، ملک کے لیے اپنے تحفظات کو پیچھے اور قومی مفاد کو آگے رکھا۔
حماس نے اسرائیلی نژاد امریکی یرغمالی کو رہا کر دیا. خان یونس میں یرغمالی ایڈن الیگزینڈر کو ریڈ کراس کے حوالے کیا گیا. اسرائیلی فوج نے رہائی کی تصدیق کر دی. الیگزینڈر غزہ میں قید آخری امریکی شہری تھا. وہ اسرائیلی فوج کا حصہ ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے حماس کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا. سوشل میڈیا پر لکھا، امید ہے تمام یرغمالی رہا کیے جائیں گے اور جنگ ختم ہو جائے گی. ان تمام لوگوں کا مشکور ہوں جنہوں نے اس خبر کو یادگار بنانے میں کردار ادا کیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر روانہ ہو گئے. صدر ٹرمپ سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کا دورہ کر رہے ہیں. ٹرمپ اہم دورے کے دوران تینوں ملکوں کے سربراہان سے ملاقات کریں گے. تجارت، توانائی اور سرمایہ کاری سمیت دیگر اہم معاہدوں پر دستخط ہونے کا امکان. صدر ٹرمپ خلیج تعاون کونسل کے اجلاس میں بھی شرکت کریں گے. امریکی صدر کی رعایت آمد پر شاندار استقبال کی تیاریاں. سڑکیں سعودی اور امریکی جھنڈوں سے سجا دی گئیں. امریکہ اور چین نے ایک دوسرے پر ٹیرف میں 90 دن کے لیے کمی کر دی. جنیوا میں تجارتی مذاکرات کے بعد چین نے امریکہ پر عائد ڈیوٹیز کو 125% سے کم کر کے 10% پر لانے کا اعلان کیا. امریکی سیکرٹری تجارت نے مزید کہا، امریکہ نے چین پر ٹیرف 145% سے 30% کر دیا. PSL کے بقیہ میچ کرانے کی تیاریاں. ایونٹ انتظامیہ کی فرنچائز مالکان سے مشاورت. ذرائع کا کہنا ہے لیگ کا مجوزہ شیڈیول تیار. مقابلے 17 سے 25 مئی تک کروائے جانے کا امکان ہے. میچز راولپنڈی اور لاہور میں ہوں گے. PSL انتظامیہ نے غیر ملکی کھلاڑیوں سے رابطے بھی شروع کر دیے. وراٹ کوہلی کا ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان. کوہلی نے 123 ٹیسٹ میں 9,230 رنز بنائے، 30 سینچریاں اور 31 نیس سینچریاں سکور کی.